بڑے ہی خوبصورت انداز میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے۔ اللہ رب العزت ان کی آواز میں سوز میں برکتیں عطا فرمائے۔ قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے، ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے، میرے آقا کی ذات پہ صاحب میرا خدا درود پڑھتا ہے۔ انتہائی ادب سے دعوت خطاب شاگرد مجدد وقت، مجدد قائد انقلاب حضور شیخ الاسلام محمد ڈاکٹر طاہر القادری مدنہ ذل العالی کے شاگرد رشید حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر شکیل احمد ثانی صاحب، ڈائریکٹر تحریک منہاج القرآن انٹرنیشنل، اپنے خوبصورت خطاب سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائیں گے۔ بڑے ہی دور سے آپ تشریف لائے، حضرات گرامی بآواز بلند نعروں کی گونج میں استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر۔ بآواز بلند مہمان خطیب ہیں، خطیب اہل سنت ہیں، سرمایہ اہل سنت ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں۔ نعرہ رسالہ، نعرہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الأمان فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في شان حبيبه قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال المقتحمین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلم تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ قابل صد احترام ذی احتشام علماء کرام، قائدین و کارکنان تحریک منہاج القرآن، جمیع عاشقان مصطفیٰ، میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں، اللہ رب العزت کی توفیق سے آج ہم نے ڈیرہ الہی بخش خان چنمڑ والا میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کو سجانے کے جنگل میں منگل لگایا ہوا ہے۔ دور دراز علاقہ ہے اور نہ کوئی پکی سڑک ہے نہ کوئی رستہ ہے، مگر عاشق رستہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ میں چنڑ برادران چاہ میوہ خان والے جتنے بھی ہمارے میزبان ہیں، دوست ہیں، پوری برادری، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی محبت اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ مقدروں کے سوتے ہیں، جو وقت ان کی یاد میں گزر جائے وہی وقت ہے، جو ٹائم ان کی محبت میں ان کی یاد میں گزرے وہی وقت ہے، باقی تو سب کچھ فضول ہے۔ یہ گھڑیاں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہیں، آپ ماشاءاللہ کافی دیر سے بیٹھے ہیں، سرکار کی نعت خوانی سن رہے ہیں، میلاد سن رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ قیامت تک سنتے ہی رہیں گے، ہماری نسلیں بھی سنتی رہیں گی۔ مجھے آج میری ایک عادت ہے، میں جب پہنچتا ہوں کسی بھی جگہ تو میں میزبان سے پوچھتا ہوں آپ نے کیا سننا ہے۔ میں ہمیشہ میرے ذہن میں اللہ کا فضل ہے، اللہ نے اتنا عطا کیا ہے، جب جس موضوع پہ چاہیں آپ گفتگو کروا لیں۔ تو مجھے انہوں نے موضوع آتے دے دیا جی ہم نے آج سننا ہے
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے لے کے ظہور تک، ظہور سے لے کے بی بی آمنہ کی گود تک، بی بی آمنہ کی گود سے لے کے حضرت حلیمہ سعدیہ کی جھونپڑی تک۔ میں نے کہا اتنا لمبا موضوع ہے اور وقت بڑا کم ہے، مگر کوشش کروں گا آپ کی بات کو نبھانے کی۔ بولیے، آپ کا ذوق رہا، آپ کی محبت رہی تو انشاءاللہ تعالی آج آپ کو سرکار کا سفر نور ہی سنا دیتے ہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اللہ نے قرآن میں اعلان فرما رکھا ہے، لوگوں تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا ہے اور ایک روشن کتاب آئی ہے۔ دو چیزیں اللہ نے بھیجی ہیں انسانیت کی ہدایت کے لیے، ایک نور اور ایک روشن کتاب۔ نور سے مراد تیرا میرا رسول ہے، نور سے مراد جمال مصطفیٰ ہے، اور قرآن سے مراد وہ قرآن ہے جس کو آپ پڑھتے ہیں، جو ایک زندہ کتاب ہے، جو مردہ دلوں کو زندگی دینے والی ہے، جو زندگیاں بخشنے والی ہے، وہ روشن کتاب ہے۔ گویا اللہ نے دو نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں، ایک ہے قرآن، ایک ہے صاحب قرآن۔ بھئی قرآن تو آتا ہی نہ، اگر صاحب قرآن نہ ہوتے تو قرآن ہے کیا؟ یہ میرے آقا کی اداؤں کا نام ہے، 30 پاروں کا نام ہے قرآن۔ بولیے کیا؟ 30 پاروں کا نام ہے قرآن ہے، 30 پارے۔ 30 پارے کیا ہیں؟ یہ رکوعوں کا نام ہے، رکوع کیا ہے؟ یہ آیتوں کا نام ہے، آیتیں کیا ہیں؟ یہ لفظوں کا نام ہے، لفظ کیا ہے؟ یہ حرفوں کا نام ہے، حرف کیا ہے؟ یہ حرکت کا نام ہے، حرکت کیا ہے؟ یہ اعراب کا نام ہے، اعراب کیا ہے؟ یہ آواز کا نام ہے۔ آواز کس کی ہے؟ میرے مصطفیٰ کی۔ زیراں زبراں شدہ مداں شان تیری وچ آئیاں، بے خبراں نو خبر نہ کوئی تے خاصا رکھ۔ اور حقیقت میں قرآن ہے ہی، اللہ گواہ ہے، اللہ نے دونوں کا ذکر اکٹھا کیا، نور اور قرآن۔ باری چالا ان دونوں کو الگ الگ ذکر کرتا، فرمایا الگ کرو گا قرآن اپنا معنی کھو دے گا، قرآن اپنی شناخت کھو دے گا، یہ دونوں ہوں گے تو قرآن معنی دے گا۔ قرآن اپنا معنی دینے میں مصطفیٰ کا محتاج ہے۔ قرآن کی تفسیر، قرآن کی تدبیر میرا مصطفیٰ ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، یہ ہدایت دیتا ہے ان کو جن کے پاس تقویٰ کی دولت ہے۔ باری چالا تو نے پہلی آیت میں چیلنج کر دیا، یہ لا ریب ہے، یہ بے عیب ہے، اس میں شک نہیں، ہم کیسے مانے؟ ابھی تو پڑھا بھی نہیں۔ اللہ نے وہ بندے شک اس لیے نہیں ہے، آنے والی کتاب بھی قرآن ہے، وصول کرنے والا محبوب بھی قرآن ہے، یہ قرآن اوپر سے نیچے آنے والا، وہ قرآن معراج کی رات نیچے سے اوپر جانے والا، یہ قرآن بھیجا گیا، وہ قرآن بلایا گیا، یہ قرآن بھی لا ریب، وہ قرآن بھی لا ریب، یہ قرآن بھی بے مثال، وہ قرآن بھی بے مثال، ثانی اس کا بھی نہیں، ثانی اس کا بھی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، اس جیسا بھی کوئی نہیں، مگر فرق یہ ہے، یہ قرآن چپ چاپ، وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن ٹھہرا ہوا، وہ قرآن چلتا ہوا، یہ قرآن کاغذ کے لباس میں، وہ قرآن کالی کملی کے لباس میں، یہ قرآن سراپا ہدایت، وہ قرآن ہدایت بانٹنے والا، یہ قرآن سراپا محبت، وہ قرآن محبت بانٹنے والا، یہ قرآن سراپا شفا، وہ قرآن شفائیں دینے والا، یہ قرآن آنسو دیکھتا ہے، وہ قرآن آنسو پوچھتا ہے، یہ قرآن دکھ دیکھتا ہے، وہ قرآن دکھ مٹاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اس قرآن کی 114 صورتیں ہیں، اس قرآن کی فقط ایک صورت ہے، اس قرآن کو پڑھنے والا قاری قرآن بنتا ہے، اس رسول کی زیارت کرنے والا صحابی رسول۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، میلاد مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ اللہ رب العزت نے دو چیزیں بھیجی، ایک نور، ایک قرآن، کہا دونوں کو جدا نہ کرنا۔ اس ایک صورت کے لیے 114 صورتیں بنانی پڑی، سمجھیں یار، اس ایک صورت کو بتانے کے لیے اللہ نے 114 صورتیں بھیجی کہ جس نے اس صورت والے کو جاننا ہو 114 صورتیں پڑھ لے، پتہ چلے گا صورت والے کا مقام کیا ہے۔ یہ صورت ہے، یہ میلاد سورت سے محبت کا نام ہے، میلاد سورت سے محبت کا۔ بولیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے پاس نور آ گیا ہے، مولا
یہ نور تو تیرا ایسا ہے نہ کو دیکھ سکتا ہے کو نہ جان سکتا ہے نہ پہچان سکتا ہے. نور کو کون دیکھے؟ تیرا ایک سورج ہم دیکھ نہیں سکتے. سورج کو دیکھیں آنکھیں چودے آ جائیں. کو دیکھ سکتا ہے سورج کو؟ بھئی یہ تو اس کے نور کی کوئی ایک ادنا سی کرن ہے. یہ چاند یہ ستارے یہ تو ادنا سی خاتم ہے میرے مصطفیٰ کے. یہ چاند ستارے سجے ہیں میرے آقا کی ولادت پر. باری تعالیٰ ہم تو ہیں دنیا والے نہ تیرے نور کو دیکھ سکیں مولا. تو کوئی ایسی سبیل ہو کوئی ایسا رستہ ہو ہم تیرا نور دیکھنا چاہتے ہیں مولا. کائنات کے ذرے ذرے میں تجھے دیکھتے ہیں جہاں جاتے ہیں ہر چیز میں تو جلوہ گر ہے. حسن یوسف میں تیرا نور ہے. جمال موسوی میں تیرا نور ہے. کمال عیسوی میں تیرا نور ہے. آدم میں تیرا نور ہے. عیسیٰ میں تیرا نور. موسیٰ میں تیرا نور. آدم میں تیرا نور. یحییٰ میں تیرا نور. زکریا میں تیرا نور. ہم تو تیرے نور کے جلوے بکھرتے بکھرتے دیکھتے ہیں. کائنات میں جہاں بھی تکتے ہیں جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا. جدھر دیکھا مولا لہلہاتے کھیتوں میں بھی تیرا نور نظر آتا ہے. ٹھنڈی ہواؤں میں تیرا جلوہ نظر آتا ہے. ہم تو کم بصارت والے لوگ ہیں تجھے دیکھ نہیں سکتے مگر دیکھتے ہیں. نور میں تو ہے. انوار میں تو ہے. دل میں تو ہے. اقرار میں تو ہے. رموز میں تو ہے. اسرار میں تو ہے. خزاں میں تو ہے. بہار میں تو ہے. کعبہ میں تو ہے. دربار میں تو ہے. دل میں تو ہے. اقرار میں تو ہے. نظم میں تو ہے. نظام میں تو ہے. میں تو ہے. جام میں تو ہے. کعبہ میں تو ہے. دربار میں تو ہے. یہاں بھی تو ہے. وہاں بھی تو ہے. مصطفیٰ کائنات میرے مولا جہاں بھی دیکھتے ہیں تو ہی تو نظر آتا ہے. ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. کوئی ایسی صورت ہو کوئی ایسا طریقہ ہو مولا تو ایسا کر اپنے نور کو کسی ایسی ذات میں ڈال اس کو دیکھیں تو تیرا رنگ نظر آئے. ایسی صورت بنا اس کو دیکھیں تیرا جمال نظر آئے. فرمایا کائنات والوں پریشان نہ ہو میں اپنے نور کو ایسی ذات میں ڈالنے جا رہا ہوں جس کا حسن دیکھو گے میرا حسن نظر آئے گا. جس کا جمال دیکھو گے میرا جمال نظر آئے گا. جس کا کمال دیکھو گے میرا کمال نظر آئے گا. جس کے شمائل دیکھو گے میرے شمائل نظر آئیں گے. جس کے فضائل دیکھو گے میرے فضائل نظر آئیں گے. اور اگر 14 صدیاں گزر جائیں پھر بھی تم اس کو دیکھ نہ سکو تو پھر 7 کتاب مبین ایک روشن کتاب بھی بھیجوں گا. زیراں زبراں شتاں متاں شان تیری وچائیاں بے خبرہ نو خبر نہ کوئی دکھا سارم. اس نے اپنے نور کو نور کے سانچے میں ڈالا. اپنے نور کو پہلے اپنے نور سے ایک نور جدا کیا آدم سے بھی پہلے. یہ ساری کائنات بعد میں بنی. حدیث جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ گواہ ہے. آقا علیہ السلام کی مجلس لگی ہے ایسے جیسے آپ بیٹھے ہیں. صحابہ کرام تشریف فرما ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے عرض کی آقا ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. میری آواز آپ کی آواز سے بلند ہو جائے میرے اعمال ہی نہ غارت ہو جائیں. آقا یا رسول اللہ ڈرتا ہوں کہیں آواز اونچی نہ کر بیٹھوں بے ادبی نہ کر بیٹھوں. اجازت ہو ایک عرض کر لوں. میرے آقا نے فرمایا پوچھو تم پوچھو نہ تو گدھا کیسے میں جواب نہ دوں تو مصطفیٰ کیسا. مانگو تم مانگو نہ تو غلام کیسے میں جھولیاں نہ بھروں تو مصطفیٰ کیسا. عرض کی بے ابی انت و امی اخبرنی ان اول شیء خلق اللہ تعالی من قبل الاشیاء. آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان. میں کبھی کبھی تنہائی میں بیٹھتا ہوں سوچتا ہوں رب کائنات نے جب آسمانی چادر کو ستاروں سے سجایا ہوگا بساط کائنات کو بچھایا ہوگا زمین کی چادر کو سبزہ سے سجایا ہوگا آسمان کو ستاروں سے سجایا ہوگا سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہوگا. میں جابر بات بھی وہ پوچھی جس کا سبب ہم خود ہیں. یا جابر انت اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نور ہی. تیرے رب نے سب سے پہلے اپنے نور سے تیرے مصطفیٰ کے نور کو پیدا فرمایا. من نور ہی اپنے نور سے. کب؟ جب آدم کو بنایا. کہا فرشتو تکو میں اس میں اپنی روح پھونکوں گا. جب میں روح پھونکوں تو سجدے میں گر جانا. وہ روح کیا ہے؟ اس کا اپنا نور ہے. گل سمجھے نہیں یہ نکل جائے تو بندہ مر جاتا ہے. وہی اندر ہے. تیرا بولنا نہیں بولتا یہ تو بولتا کوئی اور ہے. تینوں ایویں ہی پین پلکھے اور تیرے اندر بس ہے. اندر وہ آدم کو جو سجدہ کروایا وہ نور اندر پھونکا.
اپنے نور سے انبیاء کو پہلے بچایا. میرا نور مصطفیٰ ہے, دنیا میں تمہیں بھیجوں گا, جب یہ آئے گا تم اس پہ ایمان لانا. میں یا جابر ان اللہ تعالیٰ خلق قبل الاشیاء نور نبی من نورہ ولم یکن ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا جن ولا انس. اے جابر تیرے رب نے سب سے پہلے سے بھی پہلے وقت کی اکائی نہ تھی, ابھی وقت نہ تھا, جب تب کب کچھ نہ تھا. یا خدا تھا یا تیرا مصطفیٰ تھا, تیرے رب نے سب سے پہلے, لوح و قلم سے پہلے, عرب و عجم سے پہلے, بحر و بر سے پہلے, خشک و تر سے پہلے, سمر و قمر سے پہلے, فرش و عرش سے پہلے اس وقت تیرے مصطفیٰ کے نور کو بنایا جب نہ تھا, جب کب نہ تھا, لوح و قلم نہ تھے, بحر و بر نہ تھے, خشک و تر نہ تھے, برگ و سمر نہ تھے, فرش نہ تھا, عرش نہ تھا, دماغ نہ تھا, بیان نہ تھا, قصبہ نہ تھا, بستی نہ تھی, عشق نہ تھا, مستی نہ تھی. اس وقت یا بنانے والے خدا کی ہستی تھی یا بننے والے مصطفیٰ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, میلاد مصطفیٰ, عظمت مصطفیٰ. سب سے پہلے میرے نبی نے فرمایا کنتو نبیًا وآدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان تھے. کنتو نبیًا وآدم بین الجسد والروح, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے. کنتو نبیًا وآدم لمنجدل فی طینتہ, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم کا خمیر ابھی گونا جا رہا تھا. بشریت اجے بڑی نہیں, بشریت اجے بڑی نہیں, بنی جان دی ہے. میرا نبی پہلو نبی ہے, بشر ضرور نہ پایا کر, یہ تو بڑی نہیں سی. میرا نبی اس سے پہلے, بولیے, اللہ نے اپنے نور کو پیشانی آدم میں رکھا, پھر پیشانی ابراہیم تک پہنچا, پھر پیشانی عبد المطلب تک پہنچا, پھر پیشانی عبداللہ تک پہنچا. جہاں جہاں وہ نور چمکتا تھا اپنی روشنی سے نور بکھیرتا چلا جاتا تھا. لوگ آتے تھے حضرت عبد المطلب کے پاس, کہتے تھے آؤ تم دعا مانگو ہماری دعائیں کو. وہ نور جو پیشانی میں چمکتا تھا نا, گل سمجھے نہیں. ابرہہ ایک بادشاہ گزر گیا ہے, حبشہ کا بڑا ظالم بادشاہ, جس نے مکہ پہ چڑھائی کی تھی. 20,000 کا لشکر لے کر مکہ کو گرانا چاہتا تھا. 20,000 کا لشکر لیا, کہتا کعبے کو ختم کر دوں گا, لوگ اس کی عبادت کرتے, میں اپنا کعبہ بناؤں گا. اس نے آ کے مکہ پہ چڑھائی کی, سارے لوگوں کے جانور پکڑ لیے. حضرت عبد المطلب کا 200 اونٹ بھی پکڑ لیا. حضرت عبد المطلب کا دوست, آپ سردار قریش تھے, آپ اس کے پاس گئے گو بھائیا میری اونٹ واپس کر. اس پہ اتنا اثر پڑا جو پیشانی عبد المطلب میں جہاں کبھی نور مصطفیٰ چمکتا تھا اس کا روب اتنا تھا, ابرہہ پہ جب چمک پڑی نا ڈر گیا. میں نے تو یہ سمجھا تھا آپ اور مال لے کے آئیں گے, منت ترلا کریں گے, آپ تو پہلے واپس لینے کے لیے آ گئے, میں تو اللہ کا گھر گرانے آیا ہوں. آپ نے فرمایا اللہ اپنے گھر کا مالک ہے, اپنی حفاظت کرنا جانتا, میں ہوں اونٹوں کا مالک, اونٹ واپس کر, رب جانے تو گھر جانے, اپنے اونٹ واپس کرو. اس پہ ایسا رو پڑا, اونٹ واپس کر دیے. یہ نور مصطفیٰ کا صدقہ ہے, یہ نور ایسا ہے. ابرہہ پہ جب پڑی نا چمک, لے جاؤ. اور یہی نور جب پیشانی عبداللہ میں چمکا تو وہ شام کی راہبہ عیسائی عالمہ ہے, بہت بڑی خوبصورت, جب اس نے جوان عبداللہ کو دیکھا, مر مٹی کہتی شادی کر لو, ساری دولت تیرے قدموں پہ نثار کر دوں گی, میں تیری غلامی کروں گی, تیری کنیز بن کروں گی, میرے ساتھ شادی نکاح کر لو. تو حضرت عبد المطلب آپ کو واپس لے آئے, پھر آپ کا نکاح ہوا حضرت بی بی آمنہ سے. پھر کو 2 سال بعد ادھر سے گزر ہوا, وہ بی بی لفٹ ہی نہیں کرائی, وندی نہیں, توجہ نہیں کر دی. آخیا پہلے تو بڑا مردی سے ان کی گل ہے, آندھی عبداللہ جڑے نور لی میں مردی سے نصیبہ نہیں لے گئی ہے, وہ کسی نصیبوں والے کے بطن میں جا چکا. گل سمجھے یا نہیں؟ وہ نور ایسا ہے, بی بی آمنہ کے بطن میں آتا ہے, عورتیں جاتی ہیں پانی بھرنے کے لیے, بوکا کر دیے نے تے کٹ کٹ پانی, تے جدوں نبی دی ماں جاندی خوب پانی اتے کر چھڑ پانی باہر آ جاتا ہے. نبی دے نور دا صدقہ توجہ ہے یا نہیں؟ وہ نور جو پیشانی آدم میں چمکا, جس کی جھلک جب ابرہہ پہ پڑی وہ ڈر گیا.
اتنے ایک بڑی خاص گل دسنی، میرے آقا تو دنیا آئے نہیں سن، میرے آقا اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 50 دن کے بعد پیدا ہوئے۔ یہ جو حبشہ والا ہوا نا، برہا والا واقعہ، یہ جو اس نے ابابیلیں آئی تھی، علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، علم یج، پوری سورت جو اللہ نے نازل فرمائی، ترمیہم بحجارۃ، ان پہ پھر کنکریاں دے کے پتھر برسا کے ان کو برباد کر دیا۔ تو یہ ہاتھی لے کے آیا تھا، ہاتھی عرب میں کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ یہ حبشہ سعود افریقہ کی طرف جنگلوں سے عرب والوں نے دیکھا، ادھر نے وڈیاں بلاواں ہیں، یہ چکی پھرتا ٹینک توپاں، عرب والوں نے دیکھا ہی نہیں تھا یہ جانور، عجب جانور ہے۔ اس نے صبح اپنی تیاری مکمل کی تو حضرت عبد المطلب نے اپنے سارے گھر والوں کو جمع کیا، کہنے لگا اس کے تیور ٹھیک نہیں، یوں کرو دور پہاڑوں میں جا کے چھپ جاؤ۔ سارے گھر والوں کو دور پہاڑوں پہ بھیج دیا، خود حرم کعبہ میں آئے، مقام ملتزم پہ کھڑے ہو کہتے مولا تو جانتا ہے میں کمزور ہوں، لشکر بہت بڑا ہے، میں تیرا گھر تیرے سپرد کر کے جا رہا ہوں، مولا تو جانے، تیرا گھر جانے، حفاظت خود کرنا، میں اپنی کمزوری مانتا ہوں۔ جا کے پہاڑوں میں چھپ گئے۔ جب صبح ہوئی اس نے اپنی فوج کو حکم دیا، کہا ہاتھی آگے کرو، ہاتھی ایک ٹکر مارے گا، کعبہ دھڑم کر کے نیچے گر جائے گا۔ ہاتھی کو سامنے کیا، وہ تھلے بہ گیا۔ مفسری لکھتے ہیں اسے مارا پیٹا، شراب پلائی، پھر تھلے بہ گیا۔ سجے موڑ ٹر پوے، کھبے موڑ ٹر پوے، سامنے تھلے بہ جائے۔ ہاتھی نے اللہ کے گھر پہ حملہ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس نے اپنی فوج سے کہا یک بار کی حملہ کرو۔ اس کی فوج جو آگے بڑھی، پھر اللہ نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا، ترمیہم بحجارۃ، اللہ نے ابابیلیں بھیجی، پتھر ہی پتھر، 3 پتھر تھے چھوٹے چھوٹے، اوپر سے گراتی تھی، لوہے کا لباس، سر کو چیرتی تھی، تھلیوں نکل جاتی۔ لمحوں میں ہر چیز اللہ نے ملیا میٹ کر گیا۔ حضرت عبد المطلب خیال کرتے ہیں دوپہر ہوئی ویکھاں تے صحیح حالات کی نے، جدوں آن کے ویکھیا ہر شے ملیا مٹ، جویں گویا نہیں ہوندا، گایا کھایا ہوا بھس، ایسے ہر چیز مٹ گئی، نہ کسی دا نشان، ہر چیز ختم ہو گئی، ایک ہاتھی بچیا سی۔ تو جو ہے ہر چیز ختم ہو گئی، ہاتھی بیٹھا ہے، ہاتھی بیٹھا، گل سمجھیا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں سورت کا نام رکھا سورۃ الفیل، ہاتھی والی سورت، نہ لشکر کا ذکر نہ ابرہا کا ذکر۔ اللہ نے فرمایا بندو میں ایسا رب ہوں، اگر کوئی جانور ہاتھی میرے گھر کا ادب کرے میں اسے قرآن بنا دیتا ہوں۔ جو نبی کا، نبی کی آل کا، نبی کے صحابہ کا ادب کرے گا اس کا مقام کیا ہو؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اللہ نے نام رکھا سورۃ الفیل، ہاتھی والی سورت۔ گل سمجھا نہیں؟ ہاتھی والی سورت اللہ نے نام رکھ دیا۔ اب مکی دور آیا، میرے آقا پہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کبھی کانٹے بچھائے گئے، کبھی آقا پہ ظلم و ستم کیا گیا، صحابہ کو مارا گیا، خباب الاسلام حضرت خباب کو پھانسی پہ چڑھایا گیا، حضرت بلال کو گرم سلاخوں سے داغا گیا۔ ظالم بڑے ہیں۔ اللہ نے پھر اپنے نبی کو مکہ میں سورت بھیجی، فرمایا الم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، سونیا تو دیکھیا نہیں سی تیرے رب نے ہاتھی والا کی کیتا سی؟ قرآن پہ غور کرو یار۔ الم ترا، را کا معنی آنکھوں سے دیکھنا، الم ترا کیف فعل ربک، سونیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا تھا تو دیکھیا نہیں؟ میرے آقا تو ماں کے پیٹ میں تھے، ماں دور پہاڑوں میں چھپ کے بیٹھی تھی، ابھی 7 ماہ کی ماں حاملہ ہے، میرے نبی ابھی پیدا نہیں ہوئی، ابھی دنیا میں آئے نہیں، ماں کا پیٹ ایک قبر کی طرح ہے، تو وہ قبر میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے الم ترا، سوڑیا تو ویکھیا نہیں آپ کی کیتا سی؟ مصطفیٰ تو نے دیکھا تھا تیرے رب نے ہاتھی والوں ساتھ کیا کیا؟ تو جو رکھنی ہے، جو نبی دنیا میں آنے سے پہلے اس قبر میں بیٹھ کے کائنات کو دیکھ سکتا ہے، وہ مدینے والی قبر میں بیٹھ کے غلاموں کو نہیں دیکھ سکتا۔ علم ترا، علم ترا، علم ترا، سونے تمہیں ربوں کا، تیرے رب نے ابھی دنیا بنی نہیں ہے، اللہ تب بھی اپنا تعارف کروا رہا ہے، ربو کا مصطفیٰ میں تیرا رب ہوں، بعد میں زمان دے کر سونے پہلو تیرا، بعد میں زمان دے کر
تو وہ نور جب حضرت بی بی آمنہ کے بطن میں پہنچا نا، اب اگلی بات ہے، اب آگے صورت دینے کی بات۔ صورتیں بنتی ہیں پیٹ میں، کہاں؟ قرآن فرماتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں ماؤں کے پیٹ میں صورت دیتا ہے، اس سے پہلے صورت نہیں ہوتی۔ عالم ارواح میں کوئی صورت نہیں ہے، صورت ماں کے پیٹ میں بنتی ہے، اور بنتی کیسی ہے؟ جیسی ماں دیکھتی ہے ویسی صورت بنتی ہے۔ یورپ میں جاپان میں جب حاملہ عورت ہو جاتی ہے نا تو 6 ماہ پہلے اسے ہسپتال میں داخل کر لیتے ہیں، اس کے کمرے میں خوبصورت تصویریں لگاتے ہیں، اس کو پھر ٹی وی پہ اچھے پروگرام دکھاتے ہیں آندے تاکہ اے جویں دے بچے ویکھے گی اویں دا بچہ جمے گی۔ صورت اللہ دیتا ہے، یہ میڈیکل سائنس ہے۔ آج بھی ماں اکثر بچے اپنے کا باپ جیسے ہوتے ہیں، ہاں جی، اپنے باپ پہ جاتے ہیں یا دادے پہ جاتے ہیں، جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، صورت سامنے رہتی ہے۔ اب آقا علیہ السلام کی صورت بنانے کی باری کا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا جا وہ جڑی مٹی تینوں آکھیا سی نا مدینے جو راکھیا چوک کے لے۔ یہ جو مدینہ میں گنبد خضرا ہے نا یہ جنت سے آیا ہوا ہے، اللہ نے ہزاروں سال پہلے جنت کا ٹکڑا زمین پہ اتارا، لگا جبرائیل جا جنت کا ٹکڑا زمین پہ اتارا۔ میرے نبی نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روزۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر میں جگہ ہے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جنت کا ٹوٹا ہی جتوں مٹی چکی جانی بندے دی اتھی اینڈ ہونی۔ جبرائیل آئے مٹی اٹھا کے لے گئے، فرمایا جاؤ اسے ذرا جنت کے پانی سے دھو کے لے، اور سلسبیل کے پانی سے دھو کر بولا یہ تو پہلے ہی نور ہے۔ کیا دنیا میں رہی ہے گرد و غبار لاتی ہوگی تو کے لیا، ایک بات یار جنت کی مٹی نور، درخت نور، پتے نور، جنت ہے ہی نور، اے مٹی بھی نور۔ اس مٹی سے یہ جو جنت سے وہ مٹی جڑی سانوں لگی اللہ نے نبی نو لائی، وہ مٹی بھی نور ہے۔ میں نہیں آخیا قد جاک من اللہ نورن، نور آیا ہے، نور سے بنا ہے۔ اس مٹی سے پھر حسن مصطفیٰ کو اللہ نے تراشا، ایسا تراشا، ایسا تراشا، ایسا بنایا، جب بن گیا کہتا والضحیٰ واللیل اذا سجا، سوڑیا تیرے مکڑے دی قسم ہے، تیریاں زلفاں دی قسم ہے، فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، رب ہو کے میں تینوں ہی ویندا رہنا، تجھ سے مجھے ایسی محبت ہے بھی تیرے چہرے کو تکتا رہتا ہوں، فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، سوڑیا میں تینوں ہی ویندا رہنا، تیری نماز کو دیکھتا ہوں، کبھی تیرے قیام کو، کبھی تیرے رکوع کو، کبھی تیرے سجدے کو، میں رب ہو کے انہیں ایو جے بنایا آپ پہ ہی۔ اب وہ حسن جب تراشنے کی باری آئی نا، اس نے مصطفیٰ کو تراشا کیسا؟ حضرت حسان بن ثابت لکھتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آندھنے آقا انج لگتا ہے اللہ نے ایڈا سونا تو انہوں پوچھ پوچھ کے بنا چھڑے ہیں۔ اب میرے آقا توجہ رکھنی ہے، ماں کے بطن میں گئے، ماں کو کرامتوں کا ظہور ہونے لگا، ماں کے سامنے کبھی پانی باہر آتا ہے، کبھی فرشتے سلام کرتے ہیں، کبھی پتھر جھک جھک کے سلام کرتے ہیں۔ بی بی آمنہ کو پتہ چل گیا آنے والا، اور پھر وہ صبح بہار آئی، توجہ رکھنی ہے، وہ صبح بہارا جب میرے آقا کا نور، وہ نور جس کی ایک جھلک کے لیے موسیٰ علیہ السلام طور پہ تڑپتے رہے، اس کی ایک جھلک کے لیے بازار مصر میں بی بی زلیخا عزت داؤ پہ لگائے بیٹھی ہے، اس ایک جھلک کو دیکھ، وہ نور جس کو پانے کے لیے عیسیٰ سولی پہ چڑھے، مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام گئے، نبیوں کو واروں سے چیر دیا گیا، وہ جھلک دیکھنے کے لیے، وہ جھلک بی بی آمنہ کی گود میں آ گئی، فراں کی چوٹیوں پہ نور چمکا، جب وہ لمحہ آیا جنت کی حوریں بھی آ گئی، بی بی آسیہ بھی آ گئی، حضرت حوا بھی آ گئی، میرے آقا چشم زدر میں دنیا میں آئے، بچے پیدا ہوتے ہیں خون میں نہائے، نبی پیدا ہوا نور میں نہایا، میرے آقا دنیا میں جلوہ گر ہوئے، توجہ ہے کہ نہیں؟ ایسا نور فرماتی ہے میرے وجود سے ایسے نور نکلا، میں نے ساری کائنات کو دیکھا، ایک جھنڈا میں نے مشرق میں دیکھا، ایک میں نے مغرب میں دیکھا، ایک کعبے کی چھت میں دیکھا، نور آیا، ماں نے ساری کائنات کو دیکھا، آنے والا مدینے میں بیٹھ کے چنڑ والوں کو نہیں دیکھ سکتا، ساری کائنات کا نظارہ کیا۔ ہوں جڑی اگلی گل کرا حیران کن ہے، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے
ماں دے ناڑو نال تعلق ہوتا ہے. ماں کا جو خون ہے نا، جو ماں ہر مہینے ضائع کرتی ہے 3 دن 5 دن 7 دن، وہ ہماری خوراک ہوتی ہے ماں کے پیٹ میں. اسی خون کو ہماری ناف میں ڈال کے اللہ نے سسٹم رکھا ہوا ہے. ماں کی کھوک سے جنم لیتے ہیں. جب میرا نبی پیدا ہوا تو مصطفیٰ ناف بریتا تھے، ماں نال کنیکشن ہی کوئی نہیں، ماں کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں رکھا. ناف بریتا تھے، مختون تھے. میرے نبی نور میں نہائے ہوئے تھے. اللہ نے تمہیں نور سے بنایا تھا، پیٹ کے اندر بھی اپنے نور سے پالا. یہی وجہ ہے اس نور کا سایہ نہ تھا، پسینے سے خوشبو آتی تھی، لوگ لعاب دہن کھا بھی جاتے تھے، چہروں بھی ملتے تھے. صحابہ نے خون بھی پی لیا، انہیں بیماری نہیں آئی، چونکہ نبی کا وجود ہم جیسا تھا ہی نہیں، مٹی ہم جیسی تھی نہیں. یہی وجہ ہے لوگ آندے نے بے سایہ سی سایہ ہوتا ہے اتھے جتھے جسم سکیل ہوئے تے جتھے لطیف ہوئے. بندہ ادھر سے لائٹ مارے تے ادھروں نکل جائے تے وہ سایہ بن جاتا ہے. جی نہ نکلے سایہ بنتا نکل جاوے پھر سایہ بنتا ہی نہیں. جو ٹیوب دا سایہ کوئی نہیں، بلب دا سایہ کوئی نہیں، نور دا بھی سایہ. وہ نور دنیا میں آیا، نور دنیا میں آیا، کائنات کے چپے چپے پہ روشنی پھیل گئی. اب ادھر نور آیا ہے، ادھر دور بنو سعد میں ایک عورت ہے جس کا نام ہے حلیمہ سعدیہ. سبحان اللہ. مشورے کر دیا اپنے بندے نال، عارس غربت مکنی نہیں، انج نہ کریے، مکے چلیے. سہیلیاں چلیاں نے، کوئی سونا بچہ لے آئیے، پالنا گے، قسمت بدل جائے گی، مقدر بدل جائے گا. چلتے ہیں. مشورہ مشاورت ہوا، سو دونوں میاں بیوی چلے. اپنا بیٹا، اس کا نام ہے عبداللہ. بی بی حلیمہ سعدیہ کی گود میں ایک بچہ ہے جس کا نام ہے عبداللہ، جن نے کدی ٹھڈ بھر کے دودھ پیتا ہی نہیں، روندا ہی رہندا ہے. ماں خود سکی جی مائی ہے، تریا جاندہ نہیں، مریل جی اونٹنی ہے، قحط سالی ہے، بکریاں دودھ سکھا چکی ہیں، کہیں بارش نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، دنیا پریشان حال ہے. تو یہ بھی ساتھ چل پڑی. فرماتی ماڑی سمجھ کے میریاں سہیلیاں پیچھے چھڑ دی. میری اونٹنی ماڑی تھی، میری سواری کمزور تھی، مجھے پیچھے چھوڑ گئی. کہتی میں بھی منزلیں مارتے مارتے مکہ پہنچی. میں مکہ میں داخل ہو رہی تھی تو میری سہیلیاں چھوڑ کے جا رہی. سبحان اللہ. ہر کسی نے اپنے اپنے پسند کا بچہ حاصل کر لیا. میں نے عرض کی سہیلیو میں کلی رہ گئی سا پیچھے، تسی انتظار کرو، ممی کو بچہ گود لے جاواں، رل کے ٹر جاواں گیاں. تے مشورہ کر کے آندیاں نہیں آپے ہوندی کھپتی رہ گئی، ایدی سواری کو ٹریا جاندا نہیں، سانو دیریاں کرے گی، آؤ چلیے. فرماندے مینوں ماڑی سمجھ کے چھڈ گئیاں. میں کمزور تھی، وہ شہزور تھی، مجھے چھوڑ گئی. فرماتی میں مکہ کے جس دروازے پہ گئی مجھے دھتکار دیا گیا. ہر کسی نے یہی کہا نہیں تو کی پالنا ہے، تیرا تے اپنا روندا رہندا ہے، جا اسی نہیں ہو دینا. میں 6-7 گھروں پہ گئی، مجھے کسی نے لال نہیں دیا. تھک گئی، ہار گئی. کہتی عارس انج لگدا ساڈی غربت نہیں مکنی، اتنا سفر کیتا ہے سانو کسی لال ہی نہیں دیتا. عارس آندا حلیمہ دل نکا کیوں کرنی ہے؟ او عبداللہ دے یتیم دی دس پیندی ہے، آپا وہ یتیم بچے نہ لے جائیے، خالی جان نالوں وہ یتیم ہی لے جانے ہیں. آندھی عبداللہ آندھی حارث ہے کی کرنا ہے؟ عبداللہ دا لال پال کے سانوں کی لبڑا ہے، وہ دا تے سایہ پیو دا سایہ ہی کوئی نہیں. یتیم نو پال کے مینوں کی لبڑا ہے، اسی تے تاں آئے ہیں ساڑی غربت مک جائے. او یتیم نو پالا ہے ساڑی غربت کیویں مکے گی؟ میں کہ حلیمہ سعدیہ او تو کی پالنے تیریاں نسلہ پالنا نہ آ گیا، اگر ترتے سے ہی تیرے مقدر آپ آگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میلاد مصطفیٰ. پروفیسر شکیل سعدی صاحب توجہ ہے جی. تو کی پالنا تینوں پالنا لا آپ آگئے. کہتی میں ٹوٹے دل سے بوجھل قدموں سے چل پڑی، دل راضی نہیں تھا، قدم بزدی ہو چکے تھے، اٹھ نہیں رہے تھے. ہر دروازے سے دھتکاری جو گئی. یار فقیر نو 6-7 بندے خیر نہ دینا اور ہونکا نہیں ہو جاندہ. آندہ جو سارے میں سے ناش لبنے تن، کسی نے روپیہ بھی نہیں دیتا. ہر بوئے تے گئی منگتی بن کے، کسی خیر نہیں پائی. فرماندیاں میں جدوں
حضرت عبدل مطلب دے بوئے تے اپنی نا اتھے ایک بزرگ کھلوتے سن جنہ دے چہرے تے نور سی داڑھی مبارک سی سر تے امامہ رکھیا سی میں اپنی تے مینوں آدھے نے نیلی ماں سادیا تیرا ہی نہ ہے سبحان اللہ ماتی جب ان کی زبان سے میں نے اپنا نام سنا میری جان میں جان آ گئی میں کہ آقا میرا نام ہی حلیمہ سعدیہ ہے وہ میں ہوں غریب بنو سعد سے آئی ہوں فرمایا گا چھیتی لنگ گیا بڑیاں دیریاں کر چھڑیاں کیڑیاں ویلیاں نہ تیرے انتظار کر بس جائے عقیدے کی بات سمجھ لیں یہ عقیدہ ہے ایسا عقیدہ جو پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا بیان بھی لوگ کرتے ہیں لکھنے والوں نے لکھا بھی ہے کہ مکہ کی دائیاں میرے نبی کو یتیم سمجھ کے چھوڑ گئیں غریب سمجھ کے چھوڑ گئی کیسے ہو سکتا ہے اس حسن کو کوئی دیکھے اور چھٹ کے ٹر جائے یہ تو نبی کی بے ادبی ہے کوئی چھوڑ کے چلا جائے ہو نہیں سکتا حضرت عبدالمطلب دروازے پہ پہرا لے کے کھڑے تھے دائیاں آتی تھی نام پوچھتے تھے نام دس فلانی چل تیرا نام تلی چل تیرا نام تلی چل کسی کو لال دیکھنے ہی نہیں دیا حلیمہ سعدیہ یہ غریب پرور رسول ہے غریبوں کے گھر میں جائے گا جب تک تو آ نہیں جاتی تیرے لال کو دیکھ کسی نو ویکھے نہیں دیتا کوئی ویکھ دے وے مڑ چھٹ کے میرے نبی کو کوئی چھوڑ کے چلا جائے یہ ہو نہیں سکتا انہاں ویکھے نہیں دیتا پیرا کھلوتا سی نا چل تو ٹری چل حلیمہ سعدیہ دی گل نہ گیا سانو تیریاں ہی تیرا انتظار بڑا کیتا آ جا آندیاں میں اندر گئی اللہ دی قسمیں میں بڑے بچے ویکھے سن پر ایڈا سونا میں ویکھیا ہی نہیں انج لگتا سی جو میں چان ٹوٹ کے زمین تے آ گئے ایڈا سونا میں تے ویکھیا ہی نہیں میں کہ انہیں بنایا ہی نہیں مصور نے بس انتہا سے کر دیتی بڑے تصویر کھچی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کلم توڑ سبحان اللہ یہ لگے چاندہ ٹوٹا ٹوٹ کے زمین تے آ گیا ہے بچے ستے ہونا تے ماما دی عادت ہوندی ہے میں سینے تے ہاتھ تردی بچہ تبک کے اٹھ نہ پوے آندیا میں جدو سینے تے ہاتھ تریا نا تے میں نے لگا میرے جسم جو دودھ دیاں نہ رہ چل سبحان اللہ میں نے لگا میرے جسم جی جان آ گئی ہے تبا تب سینے لا لیا تے بی بی آمنہ دیا نہ دل چ ارادہ کر لیا جی انہیں بھی میں نے اپنے بھوے تو دودھکار چھڑیا نا بچہ نہ دیتا تو میں ایدھی چوکڑ چھڑ کے جانا نہیں میں ساری عمر دی نوکری کر لانگی میں بچہ چھڑنا نہیں آندھی پہلی نظر میں ہی وہ بچہ میرے دل میں گھر کر گیا مجھے جیت لیا کیا کہا کہتی میں دیکھتی ہوں ایک طرف سے دودھ پیتا ہے تجھے پاس سے منہ ہی نہیں لوندا میرے آقا بھائی کا حصہ بچپن سے چھوڑ دیتے ہیں بی بی آمنہ نے بٹھا لیا کہا دیکھ لی ماں سعدیہ میرا بچہ عام بچہ نہیں ہوں ایک تو میرے ٹیڈ چاہیا تو میں بڑیاں کرامتاں وکھیاں تو جمعہ میں چنڈے وکھے نے دھیان کریے دے دشمن بڑے ہو نہیں وسانہ کھائیں تو اپنا لال جب دے دیا نا تو بی بی آمنہ زاروں کی تار رونے لگی بی بی حلیمہ سعدیہ رونے لگی بی بی آمنہ پوچھتی ہوں کیوں رونی جڑی ہے انتے تینوں لال دے چھڑے آندھی آمنہ تیرا دوبارہ واسطہ روے رونی تھا کر کے ہر کسی نے تکا دے چھڑیا کہ تو اپنا لال نہ دیتی میں تتڑی کتھے جان دی میں ساری عمر تیرے لال دی خدمت کراں میں ساری عمر تیرے لال دی نوکریاں کراں میں ایک لمحہ بھی وسا نہیں کران گی فرماتی ہیں رات اتھی پہ گئی ہم رات مکہ میں خیمہ زن ہوئے فرماتی ہیں میں رات کو سو نہیں سکتی تھی میرا بچہ سونے نہیں دیتا تھا بھوک سے روتا تھا بلکتا تھا آج پہلا دن سی میرے پتر نے ٹیڈ پار کے میرا دودھ پیتا ہے فرماتی نیند کی دیوی کہاں سے مہربان ہو گئی بڑی راتوں کے بعد جی بھر کے سو کے دیکھا ایسی راحت والی نیند تھی یہ لال میری گود میں کیا آیا مجھے تو نیند بھی آنے لگی میرے تو جسم میں جان بھی آ گئی جب صبح اٹھے تو اٹھنے سجدے میں گری ہوئی تھی فرماتی ہیں حارس تو ویکھیا نہیں کل دا جدوں دا اسی محمد نو لیا ہے عجب گلاں ہونڈیاں نے دیندا نہیں اٹھنے سجدے کرن لگ پئیے چھیتی کر ایتھوں نکلیے گھر چلیے مینوں ڈر لگدا ہے
یہ بچہ عام نہیں ہوئے گا عارض آندے نے لیما مڑ پتہ نہیں کدوں آن ہوئے کعبے کا طواف کر چلیے اس زمانے میں لوگ کعبے کا طواف کرتے تھے فرماتی جب میں حرم کعبہ میں داخل ہوئی میری حیرت گم ہو گئی سارے بت منہ جڑے منہ ٹک پہ میں نے آج تک بتوں کے سامنے بندوں کو جھکتے دیکھا تھا میں نے دیکھا بت میرے سامنے جلدی جلدی طواف کعبہ کیا جب میں نے طواف کعبہ کیا میں نے چاہا میں حجر اسود کو بوسہ دوں جب میں سامنے آئی میری حیرت گم ہو گئی میں مبہوت کی موت کھڑی رہ گئی میں نے دیکھا حجر اسود کعبے کی دعا کو چیر کر باہر آیا اور لبے مصطفیٰ چومنے شروع کر سبحان اللہ سبحان اللہ میں کی چومنا سی تو آپ ہی چومنا اللہ دی قسمیں انہیں چومیا یا میرے نبی نے چومیا آج بھی حج نہیں ہوندہ جنہ چل اس پتھروں چوم نہ لوے حجر اسود ایک پتھر ہے کالے رنگ کا اللہ نے اپنے گھر میں نصب کیا ہر حاجی ہر نمازی جو کعبے میں جائے گا ہر پھیرے ساتھ پر اس کو چومے گا بولو مسئلہ کوئی بھی ہو عقیدہ کوئی بھی ہو سارے آج بھی جا کے چوم رہے ہیں میں نے کہا کیوں چومتا ہے کہتا نبی نے چوما ہے نبی کے لب لگے ہیں اسے چوموں گا نہیں میرا حج نہیں ہوگا میں نے کہا پتھر کو نبی کے لب لگ جائے اسے چومنا تیرا حج بن جائے جس حسین کو میرے نبی نے بار بار چوما ہو اس سے محبت کرے گا تو کتنے بچوں کا ثواب پائے حجر اسود نے میرے نبی کو چوما میرے نبی نے اس کو چوما زمانہ آج تک چوم رہا ہے آندیاں اسی اتر نکلے جو میں اونٹنی دے بیٹھی نا تو میری اونٹنی فرپا ہو گئی موٹی تازی ہو گئی جڑی ٹوڑ دی نہیں سی نا انہوں انج اللہ نے پھر ہوا چکڑ دی جاندی ہے اڈی جامع ہوا دے نال ہماندی جڑیاں میریاں سہیلیاں میں نے پیچھے چھڑ گیا میں رات جا کے انہوں نے پھاڑ لیا وہ ٹریاں جاندیاں میری جو سواری کھولوں میں گزری نا فراٹے پر دی آندے نے لیما سا دیا نیڑیے اور دی اور ہو گئی ہے دل دی چور ہو گئی ہے نہیں گل بھی نہیں سنتی نہیں سواری نوی لے لئی ہو آکھے اڑیو سواری ہو یہ سوار بدل گئے سواری ہو یہ سوار بدل گئے فرماندی ہے میں مغرو چلی پہلوں کا رب پڑ گئی پیچھے رہ گیا پھر ممی کسی نے لفٹ نہیں کرائی رات کو تھکے ماندے گھر پہنچے صبح اٹھے کہندے نے عارض میں بڑی تھک گئی ہوں کنے دنہ دا سفر ہے بکریاں نہیں چوئیاں آج انج کرو بکریاں چولو بچے بکریاں دا دودھ پی لیں گے آندیاں کہت سالی سی بکریاں دودھ دیندیاں نہیں سکتے بکریاں دودھ کہاں سے دینا گھاس ہے نہ پانی ہے تے فرمانے دو بکریاں دا دودھ چون لگے نا عارض آندہ پانڈا کر لو دوجا پانڈا کر لو تیجا پانڈا کر لو آندھی میرے گھر دے پانڈے موک گئے بکریاں دا دودھ نہیں موک میں کہا جتھے نبی دا میلاد ہوئے نبی دا قدم ہوئے پھر اس کو موک دا نہیں تو کر کے ویلے نبی دے ناتے موک جاوے میں نو پڑھے میرے آقا قدم فرمایا دودھ بکریاں نے لا چھڑیا فرما دیا میں ایک دن باہر گلی جی بیٹھی سا ایک بکریاں لا لنگیا ساریاں بکریاں آن کے میرے لال نو سجدہ کرنے پہ درختوں کے قریب سے درخت کہتے ہیں صلاۃ و سلام ہونے کا یا رسول اللہ درختوں نے پہچان لیا پتھروں نے پہچان لیا شہد کی مکھیوں نے پہچان لیا اونٹوں نے پہچان لیا کھجور کے تنے نے جان لیا تو نے ابھی بھی نہیں پہچانا آقا علیہ السلام تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جو حلیمہ سعدیہ تیرے مقدر پہ حلیمہ میں تیرے مقدرہ تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھولیتی تو حسن ایک قدی ناراض ہو جاندے ان کے مڑ گال پا کے پلڑا مناندی بھی حسن یار میری بات سنو وہ قدم جن کو جبرائیل چوم چوم کے میراج کی رات جگا رہے ہوں سونیا جاگ لیما سو دیو وہ لب چومتی رہی ہے وہ لب جو حسین کو چومتے رہے کبھی نہلاتی ہوگی کبھی سینے پہ سلاتی ہوگی کبھی لوریاں دیتی ہوگی آندیاں میریاں سہیلیاں ہوندیاں نندنی لیما سعدیہ جدوں اپنے لال محمد نونی نے پانی تھلے نہ ڈولیا کر سانوں دے دے اگر میں کہنی تسی کی کر دیا جے آندیاں سی بیماراں نو چونے ساڑے بیمار ٹھیک ہو جاتے میرے آقا کا دمن بیمار ہے کہندے لیما سعدیہ جب سے مکہ سے آئی ہو نہ گھر سے باہر نکلتی ہو نہ صورت دکھاتی ہو جدوں بھی ہونے
تیرا چولہا بھی بند رہندا ہے کھانے کتوں میں تیرا چولہا بلدا ویکھیا ہی نہیں آکھیا بھوک لگدی ہے لال نو نہیں ٹھڈ بھردا بھوکاں مر گئیاں نے آندیاں دیوا تے بلا دیا کر ساری رات دیوا ہی بلدا رہندا ہے آکھیا میرے گھر تے دیوا ہی کوئی نہیں آندیاں ہے دیوا کوئی نہیں ساری بستی تیرے گھروں نور نکلدا ہے آکھیا اڑیو دیوے دا نور نہیں میرے محمد مصطفیٰ دے مکڑے دا نور میرے لال دا نور میرے آقا بچپن میں چہرے میں ایسا نور ہے بچپن میں انگلی پہ چاند رقص کرتا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت عباس میں آپ کے بچپن میں عجیب بات دیکھی اجازت ہو تو پوچھ لوں میں پوچھو اس کی آقا آپ کے بچپن کا زمانہ تھا میں ایک دن آپ کی خوشبو سونگتے سونگتے آپ کے در دولت پہ پہنچا آقا میں نے دیکھا آپ جھولے میں لیٹے ہوئے ہیں جھولا جھلانے والا کوئی نہ تھا مگر جھولا جھلایا جا رہا تھا فرماتے ہیں جھولا جھلایا جا رہا تھا مجھے نظر کوئی نہیں آتا میں پریشان تھا اچانک میری نظر چاند پر پڑی آقا میں کیا دیکھتا ہوں چاند آسمان پہ رقص کرتا ہے کبھی دائیں جانب جھکتا ہے کبھی بائیں نیچے گرتا ہے کبھی اوپر اٹھتا ہے کبھی آگے گرتا ہے کبھی پیچھے گرتا ہے آقا میں پریشان تھا ماجرا کیا ہے چاند اپنے مرکز سے اپنے بابا سے اپنے مسجد سے گردش پذیر کیوں ہے بات میری سمجھ میں آنا رہی تھی آقا اچانک میری نظر پگوڑے پر پڑی یا رسول اللہ میں نے دیکھا پگوڑے کے اندر آپ کی انگلی جدھر اڑ جاتی تھی چاند ادھر جھک جاتا یا رسول اللہ میں نے آپ کی انگلی پہ چاند کو رقص کرتے دیکھا مایا آپ چاند کا رقص کرنا عجیب خیال کرتے اس سے بھی عجیب تر بات نہ بتاؤں حضرت کی چچا اس سے بھی عجیب بات کوئی ہوگی فرمایا اللہ کی عزت کی قسم میں ابھی اپنی ماں آمنہ کے بطن میں تھا جب تقدیر کا قلم لو پہ چلتا تھا میں ماں کے پیٹ میں قلم چلنے کی آواز کیا سمجھا مصطفیٰ کا مقام کیا ہے ہمیں 2 سال انج لگ گئے پتہ بھی نہیں لگا ایک دن حضرت شیمہ عبدی صاحب کی رضائی پہن چوک کے باہر کتے لے گئیاں ماں سادے پیچھے آوازاں دنیا نہیں شیمہ کی ہے تو اپنال والے ویر نو آنیا اماں میں تینوں کی دساں میں ویر محمد لے کے جڑی گلی جو لنگنی ہے بادل سایہ کر کے نال ہی ٹریا رہی تو پر لگ دی نہیں میرے آقا 6 سال دی بچپن میرے آقا جو بچپن ہے میرے آقا کا وہ کیا بتاؤں آپ کو سرکار لیمہ سادیہ اندیاں نے 2 سال اندی لنگ گئے پتہ بھی نہیں لگا 2 سال بعد ہمیں میرے کرتے قیامت اٹھو ان وقت آ گیا سی واپس کرندہ کیویں واپس کرا میں نے جگرا نہیں پہندا میری جان جان دیجئے میرے گھروں ٹر گیا میرا سب کچھ نال لے جائے گا آندیاں میں بی بی آمنہ دے گھر چلی گئی تے میرے دل چ بار بار سوال آوے میں مڑ منگا پر میں نے ہمت نہ پوے تے میں ارادہ کیتی بیٹھیاں چل نہیں دیتی میں نے اپنے گھر رکھ لوے میں اپنے بال بچے چھڑ کے دی نوکری جتھے بیٹھی رہنگی ہفتہ گزر گیا 15 دن گزر گئے تے میں دل دی گل کیتی نہیں میں کہ یہ نہ ہوئے کتے بی بی آمنہ ناراض نہ ہو جانا تے 15 دنی بی بی آمنہ نے لیمہ سادیہ تو یہی چاہنی ہے نا میرا لال مڑ لے جا میں تے جا 2 سالہ لی تنو مڑ دے جا 2 سالہ لی مڑ لے جا فرماتی میرے جان میں جان آ گئی پھر آقا کو لے کے آ گئی پھر ایک دن میرے آقا پر بچپن میں اپنے بھائی عبداللہ صاحب بکریاں چرانے کے لیے جانے لگے بکریاں چرانے جاتے ہیں ایک دن بچے دوڑتے ہوئے گھر آئے پریشان حال قیامت آ گئی کیا ہوا بچوں نے آکے بتایا کہ شخص آیا ہے اس نے بھائی محمد کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں سینہ چاک کر دیا ہے فرماتی ننگے پاؤں بھاگی یہ کیا ہو گیا مجھے آمنہ نے کہا بھی تھا وسا نہ کرنا باغ کے جو وہاں پہنچی آقا صحیح سلامت کھڑے تھے کپڑے پھاڑے جسم پہ کوئی نشان نہ تھا کہا بیٹے یہ بچے کیا کہہ رہے ہیں تیرے 2 ٹکڑے ہو گئے کہا ہاں ماں اللہ کا فرشتہ آیا تھا میرا سینہ چاک کیا ہے پہلا شک صدر ہوا سینہ چاک کیا دیکھیں یہ جو بائی پاس پریشن دل باہر کر دینے میرے نبی دا دل باہر کڑے ہے نور پر ہے میرا نبی تقدار ہے شک صدر ہوا آپ واپس لے آئی شک صدر ہوا نور اللہ کا برا میرا نبی دل بار
بیمار ہے میرا نبی وحدہ ہے اج سائنس اتنے تک ہون پڑی ہے یہ دل دا آپریشن ہون کرن لگی ہے میرے نبی نے 14 صدیاں پہلو دس دیا دل دا آپریشن ہی تو ہو سکتا ہے کٹ کے بھی بندہ مارتا ہے نہیں فرماتے ہیں پھر ڈر گئی میں نے اپنے بیٹے کو روک لیا اور پھر بکریاں چران نہیں جانتا ہفتہ 10 دن لگ گیا تے بکریاں دودھ سکا چھڑیا بکریاں نے دودھ دینا بند کر چھڑیا میں کہ عبداللہ پتر کی گل بکریاں صحیح طرح نہیں چار دے بکریاں دودھ سکا گیا نے ہمیں ماں جدوں دا تو ویر محمد نو گھر ڈکیا نا تے کہا لبدا نہیں پہلوں اسی جاندے ساں کھیڑدے ساں جتھے جتھے ویر پیر دھردا سی کہا اگدا رہندا سی بکریاں کھاندیاں رہندیاں سن جدوں دا تسی ڈک لیا ہن کہا لبدا ہی قربان جاؤں آقا علیمہ سعدیہ تیرے مقدرہ تو صدقہ کتنا مقدر اس ماں کا کتنا نصیب ہے اس ماں کا اور پھر زمانے نے ایک وقت بھی دیکھا میرے آقا صحابہ کے مجلس میں بیٹھے تھے سینہ صدیقی اکبر آئے میرے آقا تشریف فرما ہے فاروق اعظم آئے علی شیر خدا عثمان غنی آئے اتنی دیر میں دیکھا کہ بوڑھی عورت ہے کمر جھکی ہوئی ہے ٹیک لے کے ڈنڈے کا سہارا لے کے چل رہی ہے میرے آقا نے دیکھا کھڑے ہوئے اپنی کالی کملی اتاری آگے بھاگے نیچے بچھا دی اس عورت کو اس مسلح پہ بٹھا دیا اپنی چادر پہ صحابہ نے اس کے آقا یہ کون ہے جس کا اتنا ادب میں میری ماں حلیمہ سعدیہ میری ماں ہے جس نے مجھے پالا ہے اللہ کی قسم اس ماں حلیمہ سعدیہ کا نصیبہ کتنا ہو جس نے نبی کو پالا میں تو کہتا ہوں نبی نے اس کو پالا دوستان محترم وقت کی کتابیں میرے ہاتھ میں نہیں ہیں ورنہ میرا جی کرتا ہے میں لگا رواں نہ رات پہ نہ دن چڑھے توڑا عشق ہی ہے نہ اللہ کی یہ عاشقوں کی سرزمین ہے یہ دھرتی محبت والوں کی ہے میں جاپان کوریا ملائیشیا انڈونیشیا بالکل دنیا گھوم کے آیا ہوں اللہ کا میرے رسول دے بیٹا جڑی چس ایتھے ہوندی کہ دے ہوندی یہ میں گھڑ موڑ سے لے کے آگے تک یہ علاقہ مجھے اپنا گھر لگتا ہے اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اللہ کے بعد ایویں دے ٹپے اڑے حلیمہ سعدیہ دا گھر ہے ایک دے ٹپیا میں ایسا ہی منظر ہوگا ایویں ٹپے اڑے نے جتھے میرے سونے نے پیر لائے یہ ساری کائنات میرے آقا کی غلام اور محتاج ہے آقا علیہ السلام کی عمر 7 سال ہے مکہ میں میرے آقا کھڑے ہیں بارش ہو گئی ہے بکریاں ندی سے پار نہیں جا رہی ایک جوان جس کا نام تاریخ میں آیا ہے حدیث میں بھی آیا ہے بڑے بڑے اس پہ انہوں نے لکھا ہے بابا رتن لال ہندی ہندوستان سے ایک نوجوان تھا تجارت کی گھر سے مکہ گیا ہوا تھا اس نے دیکھا ایڈا سونا شہزادہ کھلوتا ہے بکریاں دیا نے تے میں نہ پار کرا دوں آگے ودیا بکریاں چکے ندی تو پار کی تیاں تے جب بھی پا کے میرے آقا نے پار لگا چھڑا 7 سال کی عمر میرے نبی 7 سال میرے آقا نے دعا دیتی جا اللہ تر لمبی عمر دے بھی ہر پھیرے لمبی عمر واپس آگئے انڈیا میں 50 سال کے بعد خبر آئی کہ مکہ میں ایک اوتاد آیا ہے جس نے چاند کا سینہ چیز کے 2 ٹکڑے کر دیا اوتاد کیا اس نے جب سنا نا بابا رتن لال ہندی انہیں تیاری کی تھی مکے پڑ گیا بڑا امیر آدمی اتھے جا کے پوچھیا بھی اتھے کوئی اوتاد آیا جدا نام محمد ہے انہوں نے کہا مدینے ٹر گئے یہ مدینے پڑ گیا سرکار لبیا جا کے آکھن لگا حضور میں آیا انڈیا تو میرا نام ہے بابا رتن لال ہندی میں سنیا تسی چند دے 2 ٹوٹے کیتے نے تے تسی اوتاد ہو اللہ دے نمائندے ہو تے میں تو اڈا کلمہ پڑھنا ہے اپنے نبی ہوندی کو نشانی دیو تاکہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاواں فرمایا وہ گل بھول گیا جدوں 7 سال دے بچے نو دریا پار کرایا سی بکریاں پار کرائیاں سن میں تینوں ادو دعا دیتی جا تیری 700 سال عمر ہے میرے نبی نے دعا 700 سال 7 صدیاں وہ بابا جیندہ رہا وہ دربار جے بٹھنڈا ہندوستان بابا رتن لال ہندی نبی دی دعا لئیے 700 سال عمر پائی ہے میرا نبی لجپال ہے بچپن چ ویکھیا جوانی چ جان لیا تو سانوں نہیں جاندا اے چنڑ برادری والے قسمت والے اللہ دی قسمیں ایڈی سونی محفل ایڈے جنگل چ منگل لائے دے اور اللہ تعالیٰ دی بارگاہ چ قبولیت والی محفل میری دعا ہے
میں میرا سفر بڑا میں کتنے نشہرے پڑھنا سفر ڈھیرے نیرا ہو جانا تو پتا لوگ سو بھی جاندے نے تے مڑ زندگی دے میلے میں چپ کر کے نکل جانا جے تسی سلام درود دعا کر کے جانا جے تے ملن ملن دی کوشش نہ کرنا سلام علیکم میری مجبوری بڑی مہربانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ پڑھو